بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت سید فاطمہ الزہرا کے گلشن کے مہکتے پھول اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ جہاں رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بشہادت 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ریحانۃ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر بھی بے قرار ہو جاتے۔ آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا۔ ایک مرتبہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار مسموم کیا جاتا رہا، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا، مگر آخری مرتبہ زہر نے ان کے جگر کو پارا پارا کر دیا اور اس کے بعد آپ 3 دنوں سے زیادہ زندہ نہ رہے۔ اقوال کی روح سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے قبل کئی مرتبہ زہر دیا گیا، مگر سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ یعقوبی لکھتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے برادر، یہ تیسری مرتبہ مجھے زہر دیا گیا ہے اور اس سے قبل ایسا زہر نہیں دیا گیا، اور میں آج دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، چونکہ آپ کے قرب کا مجھ سے زیادہ کوئی سزاوار نہیں ہے، اور اگر اس کام سے روکا جائے تو اس صورت میں حجامت کی مقدار کے مطابق بھی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ امام مجتبیٰ کی ایک زوجہ جوہدہ بن اشخص ہے۔ ابو الفرج اصفہانی کی نقل کے مطابق اس کے لیے سکینہ، عائشہ اور شخزہ کے جیسے نام بھی ذکر کیے گئے، مگر انہوں نے اس کا درست نام جوہدہ قرار دیا ہے۔ بلازری کی نقل کے مطابق جوہدہ اپنے والد کے مکر و فریب کے باعث ابو حسن مجتبیٰ کے عقد میں آئی تھیں۔ ایک اور روایت سے منقول ہے کہ جوہدہ نے امام حسن کے ساتھ کینہ رکھنے کی وجہ سے انہیں زہر دیا، اور امام علی کے خاندان سے دشمنی اس کے گھر والوں میں بھی موجود تھی، جیسا کہ ایک روایت میں امام صادق نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اشخص نے امیر المومنین کے خون میں شرکت کی۔ اس کی بیٹی جوہدہ نے امام حسن کو زہر دیا اور اس کے بیٹے محمد بن اشخص نے خون حسین میں شرکت کی۔ روایات میں آیا ہے کہ جب قریش کا جوہدہ کی اولاد کے ساتھ تنازع ہوا تو وہ انہیں بنی مسمہ الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والے کی اولاد کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ دوسری طرف ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں تمام ائمہ کی زندگی کا اختتام شہادت اور غیر طبی موت پر بیان کیا گیا۔ امام حسن سے منقول ہے کہ فرمایا، ہم ائمہ میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے قتل کیا گیا یا زہر دیا گیا۔ ایک اور روایت سے نقل کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شیخ صدوق نے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے امام رضا سے سنا ہے کہ فرمایا، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے قتل اور شہید نہ کیا گیا ہو۔ زہر کارگر ہونے کے بعد معاویہ نے جوہدہ کو جو مال و دولت کا وعدہ دیا تھا پورا کر دیا، لیکن یزید کے ساتھ شادی کرانے پر راضی نہیں ہوا اور اسے کہنے لگا، مجھے خوف ہے کہ یزید کو بھی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قتل نہ کر دو۔ جہاں پر اس کے بارے میں امام مجتبیٰ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم معاویہ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرے گا۔ امام حسن کو زہر دینے کے بعد جوہدہ کو حضرت کی لعن و نفرین نے آن لیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسے بہت ہی متعفن بیماری لگی اور وہ دردناک موت سے دوچار ہوئی۔ مورخین اور علماء مسلمین میں مشہور ہے کہ امام مجتبیٰ کو معاویہ کی جانب سے جوہدہ کے ذریعے زہر دیا گیا۔ زہر کی وجہ سے
28 سفر بروز جمعرات سن 50 ہجری کو 48 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔